عمر's لا آف اکنامکس، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قانون معیشت: جب اشیائے خورد و نوش تمہاری بساط سے باہر ہو جائیں تو ان کا استعمال ترک کر دو، قیمت خود بخود بحال ہو جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم۔ اسلامی معیشت کا ایک اصول ہے اور یہ اصول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وضع کیا تھا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی کوئی کموڈٹی یا سروس آپ کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم اس کی قیمت نہیں ادا کر پا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ سمپلی اسٹاپ یوزنگ اٹ۔ یس، دیٹ از what سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ریکمینڈڈ۔ کچھ دنوں میں اس کی قیمت خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، یعنی کہ پاکستان کے آج کل کے حالات کے مطابق اگر بولا جائے تو خود بخود اپنی اوقات میں آ جائے گی۔ اور یہ صرف اسلامی معیشت کا اصول نہیں ہے، دس از جنرل لا آف اکنامکس، جنرل لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی یا زیرو ہو جائے گی تو قیمت خود بخود نیچے آ جائے گی۔ سو اف دا پیپل آف پاکستان سے کہ ہم وابڈا کی بجلی نہیں استعمال کریں گے، ہم کے الیکٹرک کی بجلی نہیں استعمال کریں گے، تو دس از ناٹ سول ڈس اوبیڈینس، دس از سول ریزگنیشن۔ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں، ہم گیو اپ کرتے ہیں آپ کی اس سروس اور اس مہربانی سے۔ سو دا کوشچن از واٹس دا الٹرنیٹیو؟ پھر ہم کیا استعمال کریں گے؟ جو لوگ سولر پینلس پہ آلریڈی شفٹ کر چکے ہیں، دے آر لکی، دے آر ان گڈ شیپ۔ لیکن جو نہیں ابھی انہوں نے شفٹ کیا، اینڈ بائی دا وے جنہوں نے سولر پینلس پہ شفٹ کر بھی لیے، بجلی کے بل ان کو بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے شک اب ہماری بجلی نہ استعمال کریں، سرکاری بجلی نہ استعمال کریں، پھر بھی ہم آپ کو ٹیکس کریں گے۔ سو وٹس دا آلٹرنیٹیو؟ ایک تو یہ کہ ہمارا لائف اسٹائل بھی کافی خراب ہو چکا ہے نا، ہم ڈے لائٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، نیچرل لائٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، دیر تک سوتے رہتے ہیں اور پھر رات گئے تک کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو میرے خیال سے ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ ادر دین دیٹ اور لائف از ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن الیکٹرانک گیجٹس، تو ان گیجٹس کا ہم کیا کریں گے؟ پانی کی موٹر کا کیا کریں گے کہ جو پانی چڑھانا ہوتا ہے؟ سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک اپ اسٹریٹجی کہ جس میں ہم ایک تو ڈے لائٹ کو یوٹیلائز کریں، کینڈلز، بیٹریز اینڈ اے جنریٹر، جس میں تھوڑا بہت پیٹرول ڈال کے ہم جسٹ ایمرجنسی ہماری جو ضروریات ہیں جن کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا، اس چیز کے لیے ہم بجلی استعمال کریں، اور باقی کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہم بجلی کے بغیر رہنا سیکھیں۔ I think this will be a good lesson in our lives for emergency survival, and I think this will teach our rulers a lesson or two as well. ویسے بائی دا وے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں جو اس وقت اندھیرے ہیں، یہ ہمارے اپنے کردار اور ہماری خود غرضی کے اندھیرے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی 2 سپٹمبر کو ایک زبردست قسم کی ہڑتال ہوئی ہے نیشن وائڈ بجلی کے نرخوں کے خلاف، خاص طور پہ تاجران برادری کی طرف سے۔ تو تاجران بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ آپ تب کیوں نہیں نکلے جب عمران خان کو اٹک جیل لے جایا گیا؟ آپ تب کیوں نہیں نکلے جب عمران خان کی حکومت کو الٹا گیا؟ بہت سارے موقع پہ آپ لوگ نہیں نکلے۔ تاجران برادری سے خاص طور پہ میں اس وقت اس لیے بات کہہ رہی ہوں کیونکہ جو نواز شریف ہے وہ خود کیونکہ ایک تاجر ہے، بزنس کرتا ہے پاکستان میں، تو جب وہ آتا ہے تو ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرتا ہے جو کہ تاجر برادری کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ آپ گھوم پھر کے کسی بھی مارکیٹ میں دیکھ لیں، زیادہ تر تاجر جو ہیں وہ پرو نواز شریف ہیں، اپنی خود غرضی کی وجہ سے، کہ نواز شریف آتا ہے، پرو بزنس پالیسیز انٹروڈیوس کرتا ہے۔ نواز شریف نہیں سوچتا کہ جو جاب کرنے والا طبقہ وہ کیا کرے گا، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں گے، جو خواتین ہیں وہ کیا کریں گے، جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا۔ وہ صرف اپنا سوچتا ہے، بزنس کلاس کا سوچتا ہے، اور بزنس کلاس اس کا ساتھ دیتی ہے۔ تو اب آپ کیوں نکلے ہیں جب بجلی کے نرخوں نے آپ کو ہٹ کیا ہے؟ تو من حیث القوم ہمارا یہ پرابلم ہے کہ جب ہماری دم پہ پاؤں آتا ہے اس وقت ہم تڑپتے ہوئے اپنے بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، ادروائز ہم نہیں آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا خیال ہے کہ جو پچھلے 20 سال سے امریکی جیل میں لاوارث پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی جب ان کی بہن ان سے مل کر آئی ہیں، ان سے بات ہوئی ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں یہ خوش فہمی رکھتی ہیں کہ ہم ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہم ان کی اسٹرگل کو گیو اپ نہیں کریں گے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی سوچیں جو پچھلے 20 سال سے اندھیروں میں ہیں، ایک کالی کال کوٹری میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اتنا روشن دماغ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کہ ان کے بارے میں ان کے پروفیسر نے کہا تھا کہ 300 سالوں میں اتنا ہائی آئی کیو برین سامنے آتا ہے۔ اینڈ وی ہیو forgotten about her, we are not struggling for her. ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ صرف اپنی فکر ہے۔ اب ہمارے گھروں میں اندھیرے ہوئے ہیں تو ہم گھروں سے باہر نکلے ہیں اور ہم نے احتجاج شروع کیا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دوبارہ بجلی اسی طرح رواں دواں ہوں جیسے کبھی ہوتی تھی،
تو ہمیں نکلنا پڑے گا، صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اگر کوئی حکمران ایسا آتا ہے جس کی پالیسی ہمارے لیے تو بہت اچھی ہے لیکن باقی ساری قوموں سے سفر کر رہی ہے، وی شوڈ ناٹ بی سیلفش اینڈ سے کہ مجھے تو پرابلم نہیں ہے تو میں کیوں نکلوں۔ عمران خان کے لیے نکلیں، ڈاکٹر حافظ صدیقی کے لیے نکلیں، وہ آپ کی منتظر ہیں۔ بے بسی کے مارے حوصلہ نہ ہارے، ملت کے نوجوانوں تمہیں عافیہ پکارے، تمہیں عافیہ پکارے، تمہیں عافیہ پکارے، تمہیں عافیہ پکارے۔ Boycott silence. Sometimes silence is a crime.